تو ایک شخص تھے جن کا انتقال ہو گیا، ایک بزرگ گلی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ گزر رہا ہے، اور اس جنازے کا حال کیا ہے کہ صرف 4 لوگ ہیں جو کاندھے پر اٹھائے جنازہ لے کر کے چل رہے ہیں، اور ایک عورت ہے جو اس جنازے کے ساتھ چل رہی ہے، جس کی آنکھ سے آنسو کا طوفان بہہ رہا ہے۔ مگر جب وہ قبرستان پہنچتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد وہی 4 لوگ تدفین کر کے جب جانے لگے، ان بزرگ نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، صرف 4 لوگ ہیں؟ یہ تعجب کی بات ہے، یہ مشہور بات ہے کہ مسلمان کا جب بھی جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ ذمہ داری کے ادا کرنے میں انہیں کوئی تعامل نہیں ہوتا ہے۔ تعجب سے پوچھتے ہیں بات کیا ہے کہ صرف یہ 4 لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس عورت سے ہی پوچھ لو، وہی صحیح جواب دے سکتی ہے۔ جب اس عورت کے پاس جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہی ہے، اور دعا کے درمیان آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، اچانک ہنسنے لگتی ہے، خوشی کا اظہار کرنے لگتی ہے۔ آپ اس عورت سے پوچھتے ہیں خاتون بی بی کیا معاملہ ہے، یہ مرنے والا کون تھا اور اس کا ماجرا کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور اس مہربانی کی ایک چھوٹی سی چیز جو اس کی مہربانی کا ہمیں اندازہ کرنے کو ملتی ہے، وہ ماں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، وہ ماں کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے، خدا کی رحمت کیسے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضرت وہ بڈھیا اور وہ عورت عرض کرتی ہے جناب یہ میرا لڑکا بہت ہی بڑا بدکار بندہ تھا، بہت ہی زیادہ بدکار بندہ تھا، مگر معاملہ کیا ہے کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا اس نے مجھ سے کہا اے امی جان میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دے دینا جس پر کلمہ مبارکہ لکھا ہوگا، اسے مجھے پہنا دینا اور اسی کے ساتھ مجھے دفن کر دینا، اور دوسری بات جب میں مر جاؤں گا تو کسی کو خبر نہ کرنا، اس لیے کہ لوگ میرے مرنے پر خوش ہوں گے، چونکہ میں برائی کے راستے پر زندگی گزارتا تھا، افسوس کہ میرا وقت گزر گیا، مگر میں جب مر جاؤں گا تو میرے منہ پر اپنا پیر رکھنا اور کہنا کہ یہ خدا کے مجرم کی سزا ہوتی ہے، اور مجھے دفن کر دینا اور میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا فرمانا۔ آپ کی دعا سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا، کلمے کی انگوٹھی لکھ کر کے ہاتھ میں پہنا دیا، اور جب وہ مر گیا تو میں نے اپنے قدم کو اپنے پیر کو اس کے منہ پر رکھ کر کے کہا یہ خدا کے مجرم کی سزا ہے، اور جب اس کو دفنا دیا گیا اس نے کہا تھا مجھے کہ دعا کرنا، میں نے میرے رب کریم کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلائی کہ پروردگار میں میرے بیٹے سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ تو میں نے ابھی میرے بیٹے کی آواز سنی کہ اے میری ماں رب کریم رؤوف الرحیم نے مجھے بخشش اور عطا سے سرفراز فرما دیا، اس نے مجھے اس کی رضا سے سرفراز فرما دیا۔ عزیزان محترم یہ وہ عظیم دنیا کے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیں ہمیں اگر دنیا میں کامیابی کی زندگی گزارنا ہے تو اللہ نے ہمیں جن کو ہمارے لیے محترم بنایا ہے ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کی رضا و خوشنودی کا حصول کرنا، ذریعہ کرنا، یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کے دوست احباب، دنیا کے دوسرے رشتہ دار ہمیں کام نہیں آئیں گے۔ قبر میں اگر کوئی کام دے گا تو وہ ماں کی دعا کام دینے والی ہے، ایک نیک دعا کام دینے والی ہے، ایک وہ اعلان جس سے خدا و رسول راضی ہیں ہونے والے ہیں، وہ ماں باپ کا اولاد سے راضی ہو جانا، یہ خدا کی بارگاہ میں اس اولاد کو رضا سے سرفراز کر دیے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و سچ کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اس کے اطاعت گزار فرما بردار بندے رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما، نجات عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے گھروں میں جن کے بھی بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابع مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔